برادران اسلام، میں نے آج سے پیشتر جمعہ کے خطاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کو لے کر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا وعدہ کے مطابق اسی موضوع کو لے کر حاضر آیا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں تاکہ حقیقت سمجھ میں آئے، اور جن لوگوں نے ہمارے نبی کی شان اقدس میں انگلی اٹھائی ہے انہیں تاریخ کا آئینہ دکھائیں۔ کیا ہے مغربی ذہن کے پروردہ لوگوں، تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے نبی نے 6 سال کی عمر والی بچی سے نکاح کیا تھا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ یہ عمر شادی کی نہیں ہے، اور حوالہ بخاری شریف کا دیتے ہو۔ سنو، یہ تحقیق کی بات ہے کہ کیا واقعی ہمارے نبی نے 6 سال میں نکاح کیا تھا اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی تھی، جبکہ ہمارے محققین علماء ذوی الاحترام نے اس کی تردید کی ہے، اور 6 سال میں نکاح کو 16 سال اور 9 سال میں رخصتی کو 19واں سال بتایا ہے، اور اس کی مضبوط و مستحکم دلیلیں بھی دی ہے۔ مگر آج کے بیان میں 6 اور 9 پر بحث نہیں کروں گا، بحث تو اس موضوع پر کروں گا کہ کیا اس عمر میں نکاح اور لوگوں نے کیا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں اس عمر میں نکاح ایک عام بات تھی، مگر اسی موضوع کو لے کر جاہل کافر و مشرک ہمارے نبی کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ بولتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر دشمنان اسلام خصوصاً مغربی دنیا کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی واقعے سے زرخرید غلام میڈیا نے کئی دفعہ عوام کے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کرنے کا اقدام کیا ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی آج کل بھارت کے کچھ تنگ نظر دریدہ ذہن اسلام مخالف لوگ بھی اس کو عنوان بنا کر مسلمانان بھارت کے جذبات کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کو سن کر ہر عاشق رسول محبت رسول میں تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ مگر اس کے باوجود جانکاری نہ ہونے کی وجہ کر اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیوں کیا تھا۔ اس لیے اس کی تحقیق ضروری تھی، اس کا پس منظر جاننا ضروری تھا۔ اسی لیے آج کی تقریر کا عنوان میں نے یہی رکھا ہے۔ تحقیق اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اسے سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے، اور آپ خود دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکیں گے۔ مورخین نے جو لکھا ہے ان کی تحریر کو موقع نکال کر پڑھیں، اور دشمنان اسلام کو دندانے شکن جواب دیں۔ میں نے گوگل اور نیٹ کے ذریعے انہی کی باتوں کی تحقیق کی ہے، لہٰذا آج پردہ کھولنے کا ارادہ ہے۔ اے نوجوانوں، اے یاد ماضی کے شگوفوں، اے حال کے بہاروں، اے مستقبل کے طوفانوں، سنو، اس زمانے میں مذکورہ عمر کی بچیوں سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس عمر میں شادی ہم اپنے نبی کے بارے میں مان بھی لیں تو صرف ہمارے نبی ہی کی تخصیص کیوں؟ اس عمر میں تو بہت سارے مشہور زمانہ کی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ تاریخ کا ورق پلٹ لیے اور نوٹ کیجئے، بہت سارے مشہور زمانہ اشخاص نے اس کم عمر کی لڑکیوں سے نکاح کیا تھا۔ اگر عیب سمجھتے ہو تو صرف ادھر ہی کیوں؟ اعتراض کرتے ہو تو ادھر ہی کیوں؟ انگلی اٹھتی ہے تو ادھر ہی کیوں؟ ہم جانتے ہیں یہ مسلمانوں کے نبی کے بغض و عناد میں یہ آوازیں نکل رہی ہے۔ 1400 سال پہلے اتنی کم عمری میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ فی الوقت میں نے پوری دنیا کی بات تو نہیں کروں گا،
صرف 4 بر اعظم کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ان 4 بر اعظم میں یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں 9 سال سے 14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ پہلا حوالہ نوٹ کیجیے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں ہوئی، اور حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے سینٹ اگسٹین پیدا ہوا جو عیسائی دارشنک تھا۔ اس کی پیدائش 354 میں ہوئی اور اس کی موت 430 میں ہوئی۔ انہوں نے 75 سال کی عمر پائی۔ وہ اٹلی کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر شادی کے وقت 10 سال کی تھی۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 6 صدی بعد کا ایک نکاح کنگ رچرڈ کا ہوا، جسے ہم راجہ رچرڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہی کا آغاز 1189 سے 1199 تک رہی۔ مرنے تک وہ انگلینڈ کا بادشاہ رہا۔ انہوں نے 29 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور اس بچی کا نام ایسابیلا تھا۔ تیسرا حوالہ بھی نوٹ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 9 صدی بعد کا واقعہ ہے۔ ہنری، یہ بھی انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا جس کی بادشاہی 22 اپریل 1509 عیسوی سے شروع ہوتی ہے اور 1547 تک ہوتی ہے۔ انہوں نے 6 شادیاں کی تھی، جس میں انہوں نے ایک 6 سال کی لڑکی سے بھی شادی کی تھی۔ اور سنیے، عیسائیوں کی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا نکاح ان کی 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوزف سے ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں، یہ ان کی ہیں، مگر ہیں تو یہ پہلے کی۔ کیا آپ ماضی قریب کی تاریخیں سنیں گے؟ سنیے، حوالہ نوٹ کیجیے۔ امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلیورا میں 1880 میں لڑکیوں کی شادی کے لیے قانون بنا۔ بچیوں کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ طے ہوا کہ بچیوں کے نکاح کے موقع پر کم سے کم عمر 8 سال ہو، اور وہیں کیلیفورنیا میں جو لڑکیوں کی شادی کی عمر طے ہوئی وہ 10 سال تھی۔ حضرات، یہاں تک جو حوالہ میں نے پیش کی وہ عیسائی اور مغربی ممالک میں لڑکیوں کی شادی کی مناسب عمر اور وہاں کے معروف شخصیات کے متعلق تھیں، جس سے یہ سورج کی طرح عیاں ہو گیا کہ تاریخی نقطۂ نظر سے اس عمر کی لڑکیوں سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا تھا۔ اب ہمارے ملک بھارت کے قوانین اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر بھی نظر ڈالیے۔ ان میں لڑکیوں کی شادی کی مناسب عمر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حوالہ نوٹ کیجیے۔ ہندو مذہب کی کتاب منو سمرتی میں لکھا ہے، لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس ڈر سے کہ کہیں ایام حیض نہ شروع ہو جائیں۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کو شادی اسی وقت کر دے جب کہ وہ بے لباس گھوم رہی ہو، کیونکہ اگر وہ بلوغت کے بعد بھی گھر میں رہے تو اس کا گناہ باپ کے سر ہوگا۔ برادران اسلام، اسی طرح 1400 سال قبل ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرات گرامی وقار، آپ حضرات تاریخ کا ایک اور آئینہ دیکھیے اور غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے دعوت اسلام کو جھٹلایا تھا، انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہر اس موقع کی طاق میں لگے رہتے تھے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکیں۔ زبانی طور پر بھی وہ وار کرتے تھے اور جسمانی طور پر بھی وہ وار کرتے تھے۔ کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا تھا، کبھی وہ آپ کو جھوٹا کہتا تھا،
کبھی کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی، اور ان کے نزدیک کوئی ایسی عیب کی بات ہی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو طعنہ دیتے۔ اور پھر کیا آپ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے وہ ایک بیوہ تھی جن سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کیا تھا، اور وہ آپ کی عمر سے 15 سال کی بڑی تھی۔ حضرات یہ یاد رکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں تمام اشکال اور اعتراضات تارے عنکبوت کی طرح ختم ہو جاتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھی، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کا کوئی بھی موقع میسر نہیں آتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔